علامہ اقبال جو مین آف ڈیسٹنی، جنہوں نے امت مسلمہ کی تاریخ تبدیل کر کے رکھ دی، نصیب بدل دیے، تقدیر بدل دی۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ قوم بہت بد نصیب ہوگی اگر اقبال کو نہ جان سکے۔ اقبال ایک شاعر نہیں تھے۔ حقیقت اگر پوچھئے تو اقبال اس بات پر خفا ہوتے تھے کہ ان کو صرف شاعر کہا جائے۔ وہ اپنے پیغام کو اقبال اسلام کا پیغام کہتے تھے، یعنی اسلام کے عروج کا پیغام۔ انہوں نے بار بار یہ ایمفسائز کیا ہے کہ میری گرامر پہ، میری لینگویج پہ، میری اردو پہ اعتراض نہ کرو، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں نے ان کو شاعر سمجھ کر ان کے لینگویج اور گرامر پر اعتراض شروع کر دیا تھا، اور اقبال اس پر بہت ڈسٹرب ہوتے تھے کہ تم میرے پیغام کی ایسنس کو، میرے روح کو نہیں سمجھنا چاہتے ہو، اور بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ اگر جو مجھے معلوم ہے اس کا عشر عشیر بھی تم لوگوں کو معلوم ہو جائے تو مجھ پہ اعتراض کرنا بند کر دو۔ کیونکہ اقبال کی جو ریالٹی تھی، اقبال کی جو حقیقت تھی، ایران کے ملک الشعراء بہار نے علامہ اقبال کے بارے میں فرمایا کہ ہمارا دور کہلائے گا اقبال کا دور، تاریخ اس دور کو اقبال کے دور سے یاد کرے گی۔ پروفیسر آرنلڈ جو علامہ اقبال کے استاد تھے، اور اقبال آخری وقت تک ان کو انتہائی ادب اور احترام سے ان کو یاد کرتے رہے، آرنلڈ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یہ بنتا ہے کہ ہی از اے مین آف ہز ایج، یہ اپنے وقت کے آدمی ہیں، ہی از اے مین اہیڈ آف ہز ایج، یہ وہ وجود ہیں جو اپنے وقت سے بھی آگے کے دور میں استعمال ہوں گے، کام آئیں گے، اینڈ ہی از اے مین ایٹ وار ود ہز ایج، یعنی یہ وہ وجود ہے کہ جو اپنے وقت سے حالت جنگ میں اپنے نظام کو تبدیل بھی کرنا چاہتا ہے۔ علامہ اقبال ایک غیر معمولی وجود، صرف مفکر پاکستان نہیں ہے، امت مسلمہ کے مفکر، دانشور، اور ایک ایسے وجود کہ جن کا دور آج بھی ہے اور آنے والے کئی سو سال میں بھی اقبال کا دور باقی رہے گا۔ اقبال ایک پراسرار وجود ہے۔ وہ ایک شاعر تھے، مگر ساتھ وہ ایک تھنکر تھے، ایک فلاسفر تھے، ایک آئیڈیالوگ تھے، ایک ویژنری تھے، ایک دانشور تھے، ایک ولی اللہ تھے، ایک جیو پولیٹیکل اینالسٹ تھے، اور ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، ایک سیاسی کارکن۔ اتنا غیر معمولی وجود جس کی کسی جہت کو سمجھنے کے لیے طویل عرصہ درکار ہوگا، اور وہ سب سمٹ کر اس ایک وجود میں جمع ہو گیا تھا، اور اس کے باوجود وہ ایک بشر تھے، ان میں بشری کمزوریاں بھی تھیں، ان میں غلطیاں اور کوتاہیاں بھی تھیں۔ آئیڈیل رول ماڈل صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، لیکن اقبال کے وجود سے ہمیں ایک بہت بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر انسان کی نیت صاف ہو، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول سے شدید محبت ہو، اور مسلمانوں کی فلاح کا جذبہ اس کے دل میں موجزن ہو، اور وہ مسلمانوں کی حالت زار پر دکھتا ہو، تو قدرت پھر ایسے وجود کو استعمال کر لیتی ہے ایز مین آف ڈیسٹنی، قوموں کی تقدیریں تبدیل کرنے والا وجود۔ انسانی تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں جو اپنے اپنے دور کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ ہمارے دور کے یہ فرد اقبال، دیکھیے وہ ایک بندہ بشر بھی تھے، ایک نارمل ہیومن بینگ تھے۔ جو علامہ اقبال نے لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں، جو اس مسلمان قوم کو وہ دیکھنا چاہتے تھے، اس کردار کی جھلک ان میں موجود تھی۔ ایک محفل میں علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کیجئے، آپ ہمیں کوئی مشورہ دیجئے، تو اقبال نے بہت خوبصورت کچھ اشعار لکھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ اس دنیا میں زندگی اتنی خوبصورتی سے گزارو، اتنے باکردار اور باکمال انداز میں گزارو کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو خدا شرمندہ ہو کہ کتنی خوبصورت زندگی کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے بھی ایک کردار اور ایک کیریکٹر اور ایک یقین چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایک مان اور ایک تعلق چاہیے۔ قصب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، جو فارسی میں کہتے ہیں کہ اتنے کمال پر پہنچو، اتنے عروج پر پہنچو کہ پورا جہان تم سے پیار کرنے لگے۔ وہ جو پہلے بزرگوں نے ہمارے کہی یہ بات کہ زندگی اس طرح گزارو دنیا میں کہ لوگ تمہارے پاس آنے کے لیے بے چین ہوں، اور جب تمہارا انتقال ہو تو تمہارے پیچھے تمہیں یاد کر کے یہ رویا کرے۔ تو علامہ اقبال کی زندگی اسی کلام کے مستاق تھی، مین آف کیریکٹر، مین آف ڈگنیٹی۔